آج ہم موجود ہیں ڈی آئی جی محبوب للہ کے گھر. یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت کا یہ ذریعہ ہے. ہم نے یہ 5 بچوں سے شروع کیا تھا. آج ہمارے پاس 150 بچے ہیں جس میں 27 بچیاں ہیں, 123 میل بچے ہیں اور الحمدللہ یہ بچے اسٹیٹ آف دی آرٹ گھروں میں رہتے ہیں. بہت خوبصورت ان کا لیونگ سٹائل ہے اور حقیقت میں ان کو اب سگے ماں باپ کا پیار دے رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ یہ لگا دیا تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے آج تک راستے آسان کرتے آیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کرتا آئے گا. اگر آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لا رہے ہیں, آسانیاں لا رہے ہیں, تو وہی چیزیں پھر آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں اور آپ کے فیس سے ریفلیکٹ ہونے لگتی ہیں. میرا بڑا اسٹرانگ قسم کا بلیو ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا, اچھا یا برا, اس کی ریفلیکشن آپ کے چہرے پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. آئی بلیو ان دیٹ. پاکستان میں اس وقت 42 لاکھ بچے بے گھر ہیں. ہم ان سب کے والدین بننا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے, ہماری نیت ہے, تو اس میں جو لوگ بھی ہمیں سپورٹ کر سکیں وہ ضرور سپورٹ کریں. السلام علیکم جی, میں ہوں گل رانا اور آج ہم موجود ہیں ڈی آئی جی محبوب للہ کے گھر, جو کسی بھی تعارف کے محتاج نہیں ہے. آج کل وہ ہر سوشل میڈیا پیج اور چینلز پہ آپ کو نظر آتے ہیں اور ان کے فیمس ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ایک این جی او چلا رہے ہیں. این جی او نہیں کہہ سکتے, ان کی ایک فیملی ہے. وہ بچے جتنے بھی ہیں وہ ان کی فیملی ہے, ان کے بچوں کی طرح ہے. تو آج ان سے ملتے ہیں اور ان سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. پہلی بات تو یہ کہ فاؤنڈیشن میں نہیں چلا رہا, وہ میری بیگم صاحبہ چلا رہی ہیں. شی از دا چیئر پرسن اور میں ان کو صرف سپورٹ کر رہا ہوں. تو ماشاءاللہ یہ المرا فاؤنڈیشن اس کا نام ہے اور یتیم اور بے سہارا بچوں کی کفالت کا یہ ذریعہ ہے. اور الحمدللہ ہم نے یہ 5 بچوں سے شروع کیا تھا ایک گھر سے. الحمدللہ آج ہمارے پاس 150 بچے ہیں جس میں 27 بچیاں ہیں, 123 میل بچے ہیں اور الحمدللہ یہ بچے اسٹیٹ آف دی آرٹ گھروں میں رہتے ہیں, کیولری گراؤنڈ میں, ڈیفینس میں. اور بہت خوبصورت ان کا لیونگ سٹائل ہے اور ہم حقیقت میں ان کو اب سگے ماں باپ کا پیار دے رہے ہیں. اچھا, ان کی بات کو آگے بڑھاتے ہیں کہ آپ کے پاس بچیاں ہیں تو کل کو بچیاں شادی کے قابل ہوں گی. وہ سارا سوچا ہوا ہے کہ ایک لمبا پروسیس ہے, تھک نہیں جائیں گی آپ؟ دیکھیں, مجھے لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چیزوں کو آپ کے لیے ڈیزائن کیا ہوتا ہے, پھر اللہ تعالیٰ آپ کے ذمہ ایک چیز لگاتا ہے. تو جب اللہ تعالیٰ نے میرے ذمہ یہ لگا دیا تو مجھے لگتا ہے اللہ تعالیٰ ہی میرے لیے آج تک راستے آسان کرتے آیا ہے اور آگے بھی انشاءاللہ کرتا آئے گا. اور بیٹیوں کی ظاہر ذمہ داری تھوڑی زیادہ ہے. شروع میں جب ہم بیٹوں کا کام کر رہے تھے, بیٹوں کی پرورش کر رہے تھے, تو میری بہت خواہش تھی کہ ہم بیٹیوں کو بھی لے کے آئیں. تو محبوب تھوڑے سے ریلیکٹنٹ تھے. ان کو لگتا تھا کہ بیٹیوں کی پرورش تھوڑی مشکل ہے, جیسے آپ کہہ رہی ہیں ایشوز کافی سارے اس کے علاوہ بھی آتے ہیں. بٹ پھر ہم نے ڈیسائیڈ کیا کہ نہیں, ماں باپ کے لیے دونوں برابر ہوتے ہیں اور تھوڑا مشکل ہے لیکن انشاءاللہ تعالی ہم اس کو مل کے ایک دوسرے کی سپورٹ کے ساتھ اور اللہ تعالیٰ کی مدد کے ساتھ ہم اس کو پورے طریقے سے, اچھے طریقے سے جو ہے نبھائیں گے. اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ, چلیں بچیوں کی شادیاں بھی امپورٹنٹ ہے, بٹ اس سے زیادہ جو مجھے امپورٹنٹ لگتا ہے وہ بچیوں کی تربیت ہے. ان کو گروم کرنا ہے, ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. شادیوں کا سٹیج جو ہے وہ اس سے اگلی والی آتی ہے. اچھا مجھے بتائیں, آپ کے ہسبینڈ کا نام ہے محبوب, تو وہ کتنے رومانٹک ہے؟ سچی والا بتانا ہے مجھے. نہیں, محبوب جو ہے ماشاءاللہ وہ نام کے محبوب ہیں, سب کے ہی محبوب ہیں. ہر کوئی ان سے پیار کرتا ہے, چاہے ان کے اسٹاف ممبرز ہوں, چاہے ان کے کولیگس ہوں. سر یہ آپ کو نا انڈائریکٹلی اجازت دے رہی ہیں, سب کے محبوب ہیں. نہیں دیکھیں, وہ میری نیچر ہی اس قسم کی ہے. میں نے آج تک, میری 24 سال سروس ہونے والی ہے, میں نے آج تک کسی بھی اپنے سب آرڈینیٹ کو سزا نہیں دی. تو وہ دیٹس وائی. اور میرے مطلب ایون جو ٹرینیز ہیں, آئی ایم دیز ڈیز کمانڈنٹ آف اے ٹریننگ کالج لاہور میں, یہ چونگ میں اس میں کمانڈنٹ ہوں. تو ایون میرے جو ٹرینیز ہیں وہ بھی مجھے پاپا کہتے ہیں کہ جی آپ اتنے ڈھیر سارے بچے آپ نے پال لیے, تو ہم بھی آپ کے بچے ہیں. تو وہ ایک لو والا ریلیشن شپ جو ہے نا, وہ دیٹ از مور امپورٹنٹ ان مائی لائف. تو کام کرانے کے 2 طریقے ہیں نا, کہ آپ یا زبردستی کر لیں, گالی دے لیں اور یہ کر لیں, یا آپ پیار سے کرا لیں. تو آئی بلیو کہ جو کام پیار سے ہو سکتا ہے, وہ جو ٹیم ورک بنتا ہے. الحمدللہ ہمارا یہ جو ٹریننگ انسٹیٹیوشن ہے, چونکہ یہاں پہ 8 ماہ ہوئے ہیں جب میں یہاں پہ گیا تھا, تو اس کا حلیہ انتہائی خراب تھا. ابھی 5-6 دن پہلے جو پچھلے سی ایم صاحب تھے, محسن نقوی صاحب, وہ رات کے ٹائم 12 بجے کالج آئے. تو انہوں نے کہا کہ جب میں اس ٹریننگ کالج میں
انٹر ہوا ہوں تو میرے ذہن میں ایک بڑا خاکہ تھا کہ یہ کوئی کھنڈر سی عمارت ہوگی, میں نے پہلے دیکھا ہوا تھا. لیکن اب جب میں انٹر ہوا ہوں تو مجھے لگا کہ میں لاس اینجلس کی کسی پولیس اکیڈمی میں آ گیا ہوں. تو ہم نے 8 مہینے میں اس کو بہت اسٹیٹ آف دی آرٹ ایک خوبصورت انسٹیٹیوشن بنا دیا. ہمارے جو پولیس کانسٹیبلز ہیں وہ بھی نیپکن کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں. تو جب آپ ایک چیز میں بہتری لانا چاہیں تو آپ لا سکتے ہیں, ہر جگہ پہ بہتری لا سکتے ہیں. تو وہی کام ہم, یہ جو بچوں والا ہے, ہم نے 5 بچوں سے شروع کیا اور الحمدللہ ابھی یہ بڑھتا جا رہا ہے. ہمیں 2 جگہ پہ زمین مل چکی ہے, سینٹرل پارک میں اور برکی روڈ پہ, اور ہم ان بچوں کے لیے انشاءاللہ تعالی اسٹیٹ آف دی آرٹ انسٹیٹیوشنز بنائیں گے. اور آپ دیکھیے گا کہ یہ کل جا کے پاکستان کے اتنے مفید شہری بنیں گے کہ یہ پاکستان کا نام روشن کریں گے. اور ہم نے یہ نہیں سوچا ہوا کہ ہم نے انہیں کوئی ٹیکنیکل وہ سکھانی ہے چیز. یہ منیمم آئی ٹی ایکسپرٹس بنیں گے, منیمم CSP آفیسر بنیں گے, انجینئرز بنیں گے, آرمی آفیسرز بنیں گے, اور یہ انشاءاللہ تعالی پاکستان کا ایک نیا چہرہ ہوگا. یہ جب ان کی تعداد بڑھتی جائے گی اور ان کی ٹریننگ اور گرومنگ بڑھتی جائے گی تو انشاءاللہ تعالیٰ یہ ایک پاکستان کا بہت خوبصورت چہرہ ہوگا. یہ بچے جو فی الحال بہت محرومی کی زندگی گزار رہے تھے اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے لیے چنا, ہمیں ہمت دی, استطاعت دی, اور ہمارے ساتھ بہت خوبصورت لوگ جڑتے جا رہے ہیں, لوگ ہمیں سپورٹ کر رہے ہیں. اور انشاءاللہ تعالیٰ جو میں اکثر کہتا ہوں کہ میری زندگی کی اب ایک ہی خواہش رہ گئی ہے کہ ان 150 کے آگے اللہ جتنے زیرو لگوا سکتا ہے وہ لگوائے. انشاءاللہ تعالیٰ ہم اس کو بڑھائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اچھا, آپ اتنی سافٹ اسپوکن ہیں اور یہ پولیس والے ہیں, تو کیا لڑائی جھگڑا ہوتا ہے آپ کی پرسنالٹی؟ مجھے سچ بتائیں. اچھا, ویسے میں آپ کو حقیقت بتاؤں, مجھ سے زیادہ سافٹ اسپوکن محبوب ہیں. مطلب مجھ سے زیادہ یہ نرم, مطلب میں بھی ہوں لیکن مجھ سے زیادہ میں پھر بھی اپنے جو حقیقی بچے ہیں, ہمارے جو بایولوجیکل چلڈرن ہیں, ان کے ساتھ ہم لوگ تھوڑا سا میں تھوڑی سختی کرتی ہوں, ذرا ان کو پراپر طریقے سے سمجھانا کرنا کہ یہاں یہ آپ کی لمیٹیشنز ہیں, یہ ہے. لیکن محبوب ہر کسی کے ساتھ, گھر کے سٹاف کو میں تھوڑا سا سمجھا لیتی ہوں کہ دیکھیں ایسے نہیں, ایسے کرنا, لیکن بہت رسپیکٹ کے دائرے میں رہ کے, کیونکہ میرا یہ ایمان ہے کہ آپ کو ہر کسی کو رسپیکٹ دینی ہے, چاہے وہ آپ کا سویپر ہے, چاہے وہ آپ کا کوئی بچہ ہے, چاہے وہ آپ کا کوئی بزرگ ہے. رسپیکٹ اس کی برابر کا حق ہے. آپ ایک اچھی ماں ہیں, آپ ایک اچھی ہاؤس وائف ہیں. جی جی, یہ جو آپ نے میرے بارے میں تبصرہ کیا نا, اس کے بارے میں میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ ابرار جو ہے, ابرار الحق جو سنگر ہے, ہی از مور دین بردر ٹو می. تو وہ اکثر میرے بارے میں پتہ کیا کہتا ہے جی بھائی جان نو پیش کرنا ہوئے نا کہ جی یہ DIG نے تو انہاں نو وردی پوا کے پیش کیتا کرو, وردی تو بغیر DIG لگدا ہی نہیں نے. پھر مندا نہیں نا کوئی کہ DIG فائن کون ہو تسی؟ نہیں, وہ مطلب میرے سافٹ ہونے کی وجہ سے, سافٹ اسپوکن ہونے کی وجہ سے, میرے رویے ایز کمپیئر ٹو میڈم آپ زیادہ اسٹرکٹ لگتے ہیں. ان کے سامنے لگ رہے ہیں, ویسے نہیں لگتے تھے. آپ کہتی ہیں تو میں مان لیتا ہوں, ویسے میں وہ نہیں, بالکل نہیں ہوں. آپ جاتے ہوئے باہر میرا جو سٹاف ہے اس سے بھی 2 منٹ میرے بارے میں وہ تو کہیں گے انہوں نے جاب نہیں کرنی یہاں پہ. نہیں, ایسی بات نہیں ہے. آپ آف دی ریکارڈ ان سے پوچھیے گا. اور دیکھیں ہمارے گھر میں الحمدللہ ہمارا جتنا بھی سٹاف ہے وہ وہی کھانا کھاتا ہے جو ہم لوگ کھانا کھاتے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ وہ دے آر جسٹ لائک فیملی ممبرز. مطلب ہم انہیں یہ نہیں ٹریٹ کرتے کہ یہ ڈرائیو, مطلب میرے جو بچے ہیں ہر کسی پہ فرض ہے کہ وہ ان کو, چاہے وہ ہمارا اردلی ہے یا کوک ہے یا کوئی بھی ہے, بچے ان کو چاچا کہہ کے بلاتے ہیں. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ ہم نے اپنا جو سٹاف ہے اس کو بھی ایک فیملی کا حصہ بنا کے رکھا ہوا ہے. اب کوکنگ کی بات سر نے کر لی, مجھے یہ بتائیں آپ کو کوکنگ بھی آتی ہے کہ بس ایسے بن ٹھن کے رہتی ہیں آپ؟ مجھے کوکنگ آتی ہے اور میں بہت اچھی کوکنگ کرتی ہوں, لیکن اب ذرا کم کرتی ہوں کیونکہ ٹائم زیادہ نہیں ہوتا. لیکن اوکیجنلی کبھی کوئی کھانا ہو یا کبھی کوئی اسپیشلی محبوب یا بچے فرمائش کر دیں. اب تو اسپیشلی میرے جو وہ بچے ہیں 150 وہ فرمائش کرتے ہیں کہ ماما کے ہاتھ کا کھانا کھانا ہے. اب آبویسلی اتنا زیادہ کھانا ماما نہیں بنا سکتی, تو پھر میں چھوٹی چھوٹی چیزیں, سینڈوچز, جیلی, کسٹرڈ, کچھ میٹھا, کچھ ایسے سمپل ڈیزرٹس جس میں زیادہ ٹائم نہ لگے, تو وہ میں بچوں کو خوش کرنے کے لیے ایسا کھانا بنا لیتی ہوں. آپ کی شادی کو 20 سال ہو گئے, 21 سال ہو گئے ماشاءاللہ. ینگ رہنے کا راز بتائیں. مجھے لگتا ہے کہ جب آپ دل سے مطمئن ہوتے ہیں نا اور خوش ہوتے ہیں تو آپ
پھر بظاہر بھی ویسے ہی دکھتے ہیں، پرسکون اور پر اطمینان دکھتے ہیں، اور وہ اسی صورت میں ہو سکتا ہے جب آپ لوگوں کی زندگیوں میں اطمینان، تسلی، خوشیوں کا باعث ہوں. اگر آپ لوگوں کی زندگیوں میں خوشیاں لا رہے ہیں، آسانیاں لا رہے ہیں، تو وہی چیزیں پھر آپ کی پرسنالٹی کا حصہ بن جاتی ہیں اور آپ کے فیس سے ریفلیکٹ ہونے لگتی ہیں. وہ تو صاف نظر آ رہا ہے. میں ایک چیز ایڈ کر دوں، جب آپ اپنے سے، دو چیزیں بلکہ، جب آپ اپنے سے نیچے دیکھتے ہیں ہمیشہ آپ سیلف کنٹینٹڈ رہتے ہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کا ہر وقت شکر ادا کرتے ہیں. دوسرا میرا نا بڑا اسٹرانگ قسم کا بلیو ہے کہ آپ جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں نا، اچھا یا برا، اس کی ریفلیکشن آپ کے چہرے پہ آنا شروع ہو جاتی ہے. آئی بلیو ان دیٹ. تو آپ اگر کسی بھی، ضروری نہیں کہ اس کے لیے کوئی ٹام کروز ٹائپ بندہ ہو، گورا ہو، سلمان خان ٹائپ ہو، لیکن اس کی چہرے کی جو ٹام کروز کو چھوڑیں، آپ کے پاس جو ہے کٹرینہ کیف ہے. آج آپ مجھے اور خرچہ ڈلوائیں گی. اس کے بعد ڈنر بنتا ہے. نہیں بالکل بنتا ہے جی، بالکل. ہم اکثر اگلے دن بھی کوئی مجھے پوچھ رہا تھا کہ جی آپ اکیلے جاتے ہیں، تو ہم دونوں اکثر یہ حرکت کرتے ہیں کہ بغیر کسی ڈرائیور گن مین کے ہم اکثر جو ہے ڈرائیو پہ ہم دونوں چلے جاتے ہیں یا اپنے بچوں کے ساتھ چلے جاتے ہیں. پہلے اس فاؤنڈیشن کے بننے سے پہلے ہمارا ٹریول بہت زیادہ ہوتا تھا. ہم مہینے میں ایوریج ایک دفعہ ضرور، میرے بچوں نے پاکستان کا پورا کونا، گوادر سے لے کے تو گلگت تک، ہر ایریا انہوں نے بائی روڈ ٹریول کیا ہوا ہے. لیکن اب ان بچوں کی وجہ سے ہم لاہور سے باہر نہیں جا سکتے. تو ایک چیز کا جس کا مجھے تھوڑا سا فیل ہوتا ہے کہ اب ہماری ٹریولنگ جو ہے وہ تھوڑی ایز اے فیملی وہ کم ہو گئی ہے کہ ہم ان بچوں کو اکیلے چھوڑ کے نہیں جا سکتے. تو اس وجہ سے وہ ہماری ٹریولنگ تھوڑی سی کم ہو گئی ہے. ادروائز تو باقی تو اس جیسا کوئی کام ہے ہی نہیں. سر کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیں، انفارچونیٹلی پاکستان میں کچھ فاؤنڈیشنز ہیں جو بدنام کرتی ہیں سب کو. بہت سارے لوگ ہیں جو بہت اچھا کام بھی کر رہے ہیں، لیکن ہمارے جو اوورسیز بھائی ہیں، پاکستانی ہیں، ان کو سمجھ نہیں لگتی کہ وہ کہاں پہ ڈونیٹ کریں. تو دیکھیں، ہم پہلے دن سے ایک بات کہہ رہے ہیں کہ کوئی بھی شخص بھلے وہ ہمیں ڈونیشن دے رہا ہے یا نہیں دے رہا، وہ آ کے ہماری فاؤنڈیشن کا آڈٹ کر سکتا ہے. ہمیں 2 جگہوں پہ زمین مل چکی ہے. ہم وہاں پہ اسٹیٹ آف دی آرٹ بچوں کے لیے کمپلیکس بنانا چاہتے ہیں. اس کے لیے جو حضرات بھی دیکھ رہے ہیں، میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ ہمارے اگر فزیکلی وزٹ کریں تو بہت اچھی بات ہے. ادروائز ہمارے پیجز ہیں، فیس بک پہ ہیں، انسٹا پہ ہیں، ہر جگہ پہ، لنکڈ ان پہ ہیں. وہ ہمارا کام دیکھیں اور اس کے بعد اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم جینوئن کام کر رہے ہیں تو وہ ہمیں آ کے سپورٹ کریں. اس کے علاوہ جتنے بھی آرگنائزیشن ہیں، میجورٹیز کی چیئر پرسن یا سی اوز ہوتے ہیں، انہوں نے تنخواہ رکھی ہوتی ہے، کوئی گاڑی رکھی ہوتی ہے. ہم اپنے گھر سے اس فاؤنڈیشن کو، جو ہم پہلے خود ویلفیئر کا کام کر رہے تھے، ہم اس فاؤنڈیشن کو سپورٹ کر رہے ہیں. اور میں نے صوفیہ سے کہا کہ ہم پہ 1 روپیہ بھی حرام ہے. شی از ناٹ ہیونگ اے سنگل پینی ایز دا چیئر پرسن، اور انشاءاللہ کبھی لیں گی بھی نہیں. تو جو لوگ دیکھ رہے ہیں، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایمانداری سے اور اچھے طریقے سے، دیکھیں پاکستان میں اس وقت 42 لاکھ بچے بے گھر ہیں. ہم ان سب کے والدین بننا چاہتے ہیں. ہماری خواہش ہے، ہماری نیت ہے. تو اس میں جو لوگ بھی ہمیں سپورٹ کر سکیں وہ ضرور سپورٹ کریں. ان سے مل کے ہمیں بہت اچھا لگا. ہم چاہتے ہیں کہ ان کی NGO کو اور ترقی ملے، اور جتنا آپ لوگ ان کا ساتھ دے سکتے ہیں وہ ضرور دیں. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے. اللہ حافظ.